من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم. اچھا جی، یہ جو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے، اس کو ہم نے کل پڑھا تھا، اور اس کے آخر میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ہے جہاد کے لیے اجازت، اور بلکہ جہاد کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ پہ بتایا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے قید نہیں کرنا بلکہ ان کی گردنوں پر مارنا ہے۔ پھر آگے ہے کہ پھر جب تم ان کا اچھے طریقے سے خون بہا لو تو انہیں مضبوطی سے، جو باقی بچ جائیں ان کو مضبوطی سے باندھو، اور اس کے بعد یا تو احسان کرنا ہے ان پر، ویسے چھوڑ دینا ہے، یا پھر فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا ہے، یہاں تک کہ لڑائی اپنے اور ہتھیار نیچے رکھ دے۔ تو ذالک آگے آ رہا ہے، یہ اسی طرح ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ۔ یہ ذرا مائک بند کر دیں، میرا خیال ہے چشتی صاحب کا لگتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً وہ ان سے خود انتقام لے لیتا، بدلہ لے لیتا، لیکن اب یہاں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو آگے آئیں گے، ابھی یہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے۔ یہ زندہ لوگ ہیں، مومن ہیں۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اور اگر اس کو کرنا ہے مستقبل میں تو بھی کر سکتے ہیں، جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہا ہے تو فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس کا دو جگہ پہ تعلق ہے۔ ایک تو وہ افراد جو زندہ ہیں، جی میرے جی ساتھ رہیں ذرا، جی 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 وہ جو زندہ ہیں ان کے لیے سیہدیہم ویصلح بالہم، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ افراد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کے اندر قتل کر دیے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، دونوں کے لیے۔ اب اگر تو وہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے ہے تو ترجمہ اس کا ہوگا سیہدیہم، سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، اور یہ سا جب آ جاتا ہے تو یہ ضرور کے معنی میں بھی آتا ہے، ویسے مستقبل کے معنی ہے سوفا، اور سا آ جائے تو وہ ضرور ہوگا۔ سیہدیہم، ان قریب وہ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ تو فوت ہو گئے، کیوں جی؟ جی 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 اور فوت ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رہنمائی جنت کی طرف کرنی ہے، لیکن وہ آگے بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، میں دوبارہ اس کی طرف آؤں گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، بلکہ اس جنت میں داخل کرے گا عرفہا لہم، عرفہ جس کا اس نے تعارف کروا دیا، ہا کا مطلب ہے جس، عرفہ اس نے پہچان کروا دی، اس نے تعارف کروا دیا، لہم ان کو۔
کیوں جی ٹھیک ہو گیا؟ جی 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 سر آپ پہچان کیسے کروائی ہے؟ وہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب مومنین کو آگے بڑی خوبصورت چیزیں آ رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ایک تو یہ ہے کہ وہاں جا کے ان کو رہنمائی کرے کہ بھی آپ نے پل صراط سے کیسے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں کے اندر مضبوطی کر دے۔ جب دوسری طرف جائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ بتائیں۔ جی سر جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ سارے مسلمان شہداء یہ وہ پل صراط سے دوسری طرف چلے جائیں گے، آگے ہوگی جنت، تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو تھوڑا بہت بدلہ رہ گیا ہے ایسا قصاص کا، وہ ان سے لے گا، کہے گا کہ بھئی تم اس کو اس سے بدلہ لے لو، تم اس سے بدلہ لے لو۔ وہاں لفظ قصاص کے ہی لفظ آتے ہیں کوئی حدیث کے اندر۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کو کہے گا جنت کے اندر چلے جاؤ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنت میں ایسے جائیں گے، اتنے اچھے طریقے سے جائیں گے اور اپنی جگہ کو وہ پہچانتے ہوں گے کہ جتنا وہ دنیا کے اندر اپنے گھروں میں نہیں گئے۔ کیوں جی؟ جی جی اللہ ایک اکبر تو یہ ترجمہ ہوا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں رہنمائی کی اور وہ پہچانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرشت کے اندر رکھ دیا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھا، احادیث کو پڑھا، جنت کی جو تصویریں اللہ نے آپ کو اور مجھے دکھائی ہیں، کیوں جی وہ یاد ہیں؟ جی 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 کیا ہے وہ والا کہ کس قسم کی جنت ہے، جنت الفردوس کیسی ہے، پھر یہ ہے کہ جنت میں کس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت کے اندر لے جائے، کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، جی اور جنت کن چیزوں کی بنی ہوئی ہے، کیا آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جی سر پڑھا جی جی بہت سر کچھ جانتے ہیں جو جی اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے، تو وہ ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کا تعارف، جس کی پہچان اس نے انہیں کروا دی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی 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 سر اب رہ گئے وہ لوگ کہ جو ابھی قتل نہیں ہوئے، فوت تو انہوں نے بھی ہونا ہے، کیوں جی؟ جی جی اور وہ بھی غزوے کے اندر گئے، اور جا کے اس وجہ سے گئے کہ بھی شہادت آ جائے، شہادت ان کو نہیں آئی، تو وہ دنیا کے اندر ایسا یہدیہم، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات کو کی اصلاح کرے گا، اور پھر ہے کہ جب وہ مر جائیں گے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی اس اللہ نے انہیں آگے کیا کہیں گے؟ پہچان کرائی پہچان کروا دی پہچان کروائی۔ جی پہچان کروائی، بالکل ٹھیک ہے، ہو گیا جی یہ؟ تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب وہ اللہ انہیں ہدایت دے گا، راہ دکھائے گا۔ ہاں اب ہدایت کی بجائے رہنمائی زیادہ بہتر نہیں لگ رہا؟ بالکل ٹھیک ہے جی ان قریب وہ اللہ یہ کی اپنا ہے، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ کہیں ذرا سَيَهْدِيهِمْ، ان ان قریب قریب وہ اللہ اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کی رہنمائی فرمائے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے اور ان کے حالات کی اصلاح فرمائے گا۔ اصلاح کر دی جی اب بال میں نے بتایا تھا کہ بال واحد کے لیے بھی واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے استعمال کرنا ہے تب بھی یہ بال بال ہی رہنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کے حال کی اصلاح کرے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے حالات کی اصلاح کرے گا، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، کیونکہ بالا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کون سا کہنا ہے؟
ان کے اللہ حال کی اصلاح کرے گا یا ان کے حالات کی، اس وجہ سے کہ بھی ہم ایک چیز پر متفق ہو جائیں. حالات کی ان اصلاح کے حال کی. حال، چلے جی، ان کے حال کی اصلاح کرے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ انہیں اور وہ جنت میں انہیں داخل ایسی فرمائے جنت گا. میں ایسی داخل کرے جنتوں گا. میں داخل کرے گا اور وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا. عرفہا لہم، جس کی جس اس کی نے ان کو اس نے پہچان ان کو کروائی. انہیں پہچان کروائی. جی، جس کی اس اللہ نے لہم انہیں عرفا پہچان کروائی، تعارف کروایا. جی، تو ہم پہچان کروائی پر ہو رہے ہیں. اب کیا ہے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھی یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اب یہ اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے اللہ کے کے لیے دین کی. جد و جہد کرنا. بالکل جی، ایسا ہی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ اپنے اوپر جو جدوجہد کرنی ہے، اس سے لے کر پھر دوسرے آدمی تک جو پیغام پہنچانا ہے وہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو ہے کہ اگر اس کے لیے اپنی جان قربان بھی کرنی پڑے، جیسے اوپر بتایا کہ بھی اب جنگ بھی تم نے کرنا، جہاد کرنا ہے تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، تو یہ سارے کی ساری چیز صرف ایک مقصد کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب آ جائے. جی تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. سبحان اللہ. بہت بڑی بات نہیں ہے یہ؟ جی الحمد بہت بڑی بات. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مدد کرنے کے لیے. ہمیں اگر ڈائریکٹر کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ بھئی آپ کسی کلرک کو کہ بھئی آپ میرے پاس آئیں، تو اس کلرک کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے فوری طور پر اپنے ڈائریکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے اس کی جی مدد کرنے کے لیے اس نے بلایا. تو یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کیا کرنی ہے، وہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں. تو یہ ہے ان تنصر اللہ، اس کو آپ کے اوپر الحمدللہ اللہ کی جو الفاظ ہیں ان کو دیکھ کے جو اثر ہوا ہے، میرے اوپر بھی ہوا ہے، اس کو اپنا مستحضر رکھنا ہے کہ اللہ کی مدد بہت انشاءاللہ تعالی بڑی جی بڑی ہمارے لیے سعادت ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. کہاں جی مدد کرے گا؟ قیامت والے دن. دنیا میں بھی، قیامت میں بھی. دنیا میں بھی کرے گا. جی، دنیا اور آخرت دونوں دنیا میں بھی کرے گا. دنیا میں فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجے گا. تم ہاتھ چلا رہے ہوگے، ہاتھ کے اندر طاقت وہ آ جائے گی کہ فرشتے ضرب لگا رہے ہوں گے. غزوہ بدر میں کیوں جی قتل وہ کر رہے ہوں گے، پتہ چلے گا کہ صحابی کی نے کسی کو قتل کیا. یہ ہے ینصرکم. اور کیا کرے گا؟ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. یثبت، ثابت قدم رکھنا کہ بھئی قدم آگے پہلے آیا ہوا ہے تو آگے لفظ آ گیا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، اور تمہارے قدموں کو یثبت جمع دے گا. جما دے گا. بالکل ایسا ہے. پھر یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کو پتا ہو کہ میں اللہ کی مدد کر رہا ہوں اور اللہ میری مدد کر رہا ہے، پھر وہ پیٹھ نہیں پھیرتا اس جہاد میں. دنیا کے اندر بھی اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں. یہ ذہن میں ہو کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور اللہ نے میری مدد کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ سب ساتھی تیار. انشاءاللہ العزیز. جی تو اب ترجمہ بھی کرنا ہے. ہاں جی کرنا ہے. جی سر. سیہدیہم کا ترجمہ کریں. قریب وہ ان کی رہنمائی کرے گا. قریب وہ اللہ
ان کی رہنمائی کرے گا کرے گا وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ اور وہ ان کے حال کی اصلاح کرے گا کرے گا اور وہ ان کے حال کی اصلاح کرے گا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اور وہ انہیں جنت میں داخل جنت میں فرمائے گا داخل کرے گا اور وہ انہیں ال ہے تو اس، یہ ال کی وجہ سے اس بن جائے گا، ٹھیک، معرفہ بن جائے گا، اور وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا عرفہا لہم، جس کی اس اللہ نے انہیں پہچان کروائی جس کی اس اللہ نے انہیں پہچان کروائی۔ اس ترجمہ ہے، اللہ بریکٹ میں ہم لگا رہے ہیں سمجھنے کے لیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے وہ گا تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ جما دے گا۔ اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی، سیہدیہم، وہ انقریب ہدایت، سیہدیہم، وہ انقریب ان کی رہنمائی کرے گا، ویصلح بالہم، اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا، ویدخلہم، اور انہیں داخل کرے گا الجنت، جنت میں، عرفہا لہم، یعنی اس جنت میں داخل کرے گا کہ جس کا اس نے انہیں تعارف کروا دیا ہو، جس کی اس نے پہچان کروا دی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یا وہ تمہاری مدد کرے گا، ویدخل، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یا اچھا ٹھیک ہے، جما یہ دے گا، نہیں بس ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا ایمان والوں کا۔ اب جو لوگ دوسری طرف ہیں، کافر، اس کے لیے آیا ہے کہ والذین کفروا فتعسا لہم۔ تعس ہم نے دیکھنا ہے کہ تعس کیا ہے۔ تعس کے اصلی معنی ہوتے ہیں کوئی اوندھے منہ گر جانا، ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ آگے گڑھا ہو اور اس گڑھے کے اندر ٹھوکر کھانا اور پھر اوندھے منہ گر جانا اور پھر دوبارہ اٹھ نہ سکنا، یہ اس کے عربی کے اندر معنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اب ایسا بندہ کہ جو اس کو کہیں گے اپنے چھوٹے سے الفاظ میں کہ ہلاکت ہے ان کے لیے، جی جی ان کے لیے ہلاکت ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ بھی وہ ٹھوکر کھا کر اوندھے منہ گریں اور پھر دوبارہ کھڑے نہ ہوں، یہ ہم نے اپنی عربی زبان کے لیے سیکھا، ورنہ یہ ہے جو ترجمہ لکھا ہوا ہوگا فتعسا لہم، تو وہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فا، تو یہ جب بھی آتا ہے اس کے فا جب بھی آئے گا ویسے بھی تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے پہلے کوئی عبارت یا تو ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو کوئی محذوف ہوگی چیز۔ محذوف کا مطلب ہے کہ وہ لکھی ہوئی نہیں ہوگی لیکن ہمیں پتہ ہوگا کہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے کہ اس سے پیچھے عبارت ہے۔ تو یہاں تو ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو بہت بڑی ہلاکت ہے، دو زبر پڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے، تو بہت بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو اس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ جی کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے تھا یا یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ، کہ انہوں نے، کہ بے شک انہوں نے کَرِہُوا، ناپسند کیا، ما، اس چیز کو،
انزل اللہ جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی. اللہ نے کیا نازل فرمائی؟ قرآن مجید. قرآن مجید. اس کو ناپسند کیا، صرف ناپسند. کیوں جی؟ اس کو راہ ہدایت نہیں مانا، کہا کہ بھئی یہ گھڑا ہوا ہے یا جو بھی، تو کاری ہو لوگ کا مطلب ہے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے اتاری. تو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اتتا اضل، تو یہاں ہے صحیح بالکل لفظ آ گیا فَأَحْبَطَ، تو اس اللہ نے ضائع کر دیے اعمالہم ان کے اعمال کو. اعمال. جی ان کے اعمال، اس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. جی آپ مل کے پڑھتے ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، تو تو ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال اس اللہ نے ضائع کر دیے. جی ان کے جی اس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، جی گمراہ کر دیے، تو ان کو راستہ کوئی نہیں مل رہا. تو ہم نے ضائع وہاں بھی پڑھا ہے، باتا تو ضائع بالکل پڑھا ہوا ہے پہلے. ذالکا، یہ اس لیے ہے یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک انہوں کہ نے بے شک انہوں نے قارئہ ما انزل اللہ، اس چیز کو اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمایا. نازل کیا. یہ اس لیے ہے کہ بے شک انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جسے اللہ نے اتارا. تو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس اللہ اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. تو اس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر داؤد بھائی. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، تو ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. ٹھیک ہوگی بات جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اب اس کو ذرا دیکھنا ہے، اس لیے کہ جو امثالها ہے اس کے ترجمے میں اس پہلی جو سورت کا حصہ ہے اس کا امثالها کے ساتھ ملاپ ہونا ہے. تو افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. وہ کون سے جی جو ان سے پہلے تھے؟ مکہ کے جو مشرکین تھے یا مدینہ کے جو یہود تھے. ان سے پہلے کی جی جو قومیں گزری ہیں، ہاں جی پہلے گزری ہیں. تو ان کا انجام کیا ہوا تھا جنہوں نے اپنا اللہ کی نافرمانی کی، احکامات پر نہیں چلے، تو اللہ نے ان پر کیا کیا؟ مختلف قسم کے عذاب نازل فرمایا. مختلف قسم کے عذاب بھیجے. جمع آگے جی. دمر اللہ، یہ دمارا کا ترجمہ ذرا احتیاط سے کرنا ہے، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے علیہم. دمر اللہ، اللہ نے، ایک تو ہے کہ دمرہ تباہ کر دیا. کیوں جی؟ جی دمرہ کا ترجمہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، تدمیر تباہی کو کہتے ہیں. دمرہ اس نے تباہ کر دیا. اب اللہ جو ہے وہ فاعل موجود ہے، ظاہر ہے، لیکن آگے آ رہا ہے علیہم،
ان پر. ان پر. تو پھر اس کا ترجمہ ہم کریں گے اللہ نے تباہی ڈال دی، اب بنے گا علیہم ان پر. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. جی سر. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی. تباہی ڈال دی. جی بالکل، ان کے اوپر عذاب آئے. آگے وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. اب یہ جو امثالها اس کو دیکھنا ہے. امثال کا مطلب ہوتا ہے مثل کی جمع ہے مثال. اور کافروں کے لیے بھی ان کے عذاب یا ان کی سزا جیسی ہے. امثالها، امثال جمع ہے نا، جیسے جی عذاب کی جمع اگر سزائیں. تو ہوگی تو وہ زیادہ عذاب، تو امثالو جیسی بن جائے گا. ہا کی ضمیر اس طرف آ رہی ہے کہ وہ جو جمع بنی پیچھے عمومی طور پر کیا آتا ہے کہ جمع مکسر ہو تو آگے آتی ہے کیا جی اپنا ہا تسنیم ایسی ہے. سوری جی بالکل جمع مونس جمع والی. مکسر کے لیے مؤنث والی ہے ہا. یہ وہ جمع مؤنث والی ہے، یا تو وہ ایک ہے اور وہ عاقبہ سزا اوپر آ رہی ہے، کیف کان عاقبہ انجام، تو اس کی طرح انجام. تو ان کا انجام، کافروں کا انجام بھی ان ہی کی طرح ہے. جی کیسے بنے گا جی؟ ہو گیا جی. Recording stopped. یہ اب دوبارہ لگائیں گے. ڈسکنیکٹ ہو. ہاں چلو ابھی کر لیتے ہیں دوبارہ. ڈسکنیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، وہ کر رہے ہوں گے.